السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، گزارش یہ ہے کہ ابھی ہم جو چہرے کے اوپر جھریاں پڑ جاتی ہیں اور سکن خراب ہو جاتی ہے، چہرہ بوڑھوں جیسا لگتا ہے، چھوٹی عمر کی بچیاں بھی بڑی عمر کی لگنے لگ جاتی ہیں، نوجوان لڑکے چہرے پر وہ شائننگ نہیں آتی، خشکی بڑھ جاتی ہے، بہت سارا چہرہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہم بتانے لگے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بار ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو بات پوچھنی ہو پوچھ لینا، تو پوچھنے کا طریقہ یہ ہے، گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمیں کمنٹ میں بتا دیا کریں، یا بہترین یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ بتا دیا کریں اسی نمبر پہ، یعنی 0300 7465705 پہ آپ میسج کر دیا کریں واٹس ایپ پہ، تو انشاءاللہ اس پہ جواب دے دیا کریں گے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ حکیم محمد شبیر میرا نام ہے، ویسے بھی یوٹیوب پہ لکھیں گے حکیم محمد شبیر گجرانوالا، حکیم شبیر ہی خالی لکھیں گے، حکیم شبیر گجرانوالا تو نکل آئے گا۔ تو بہرحال آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کھانے کے اندر جتنا آپ روغن والی چیزیں استعمال کریں گے اور نیچرل چیزیں استعمال کریں گے، ان سے زیادہ آپ کا چہرے کے اوپر شائننگ بھی آئے گی، اور ملاحت بھی آ جائے گی، اور خوبصورتی بھی آ جائے گی، اور حسن بھی دوبالا ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک تو جسم کے اندر جب سردی بھی کم ہو جائے، خشکی بھی کم ہو جائے، یہ دو وجہ سے ہی چہرہ ایسے خراب ہوتا ہے۔ تو حرارت قدرتی طور پہ آئے، اور نیچرل آئے، اور روغن آئے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو آپ نے اپنی خوراک کے اندر دیسی گھی مکھن اس کو زیادہ استعمال کریں۔ بازار کی چیزیں جو جنک فوڈ ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ پیزا برگر بوتلیں ڈرنکس اس طرح کے جو کیمیکلز کے بنے ہوئے ہیں، دودھ بھی بازار کا، وہ نہیں استعمال کرنا۔ بڑا گوشت نہیں کھانا، اس میں خاص کر بادی چیزیں بھی زیادہ نہیں استعمال کرنی، یعنی آلو گوبھی مٹر اس طرح کی، اور بڑا گوشت ہو گیا، یہ چیزیں استعمال نہ کریں۔ تو قدرتی چیزیں زیادہ استعمال کریں، پھل اور سبزیاں اور دودھ زیادہ استعمال کرنا۔ اور لگانے کے لیے اب ایک چیز ہے اس میں چہرے کے اوپر لگانے والی، جو جلدی آپ کا چہرہ کور ہو جائے گا، دوسرا ہے کھانے والی، ٹھیک ہے۔ تو لگانے والی آپ نے کیا کرنا ہے، انڈا لے کے، اب کوئی انڈا ہو جائے، دیسی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے، انڈے کی سفیدی جو اس کے چھلکے کے اندر ہی آ جاتی ہے، بے شک وہی لے لیں، تھوڑی سی یا لے لیں، اس کو الگ ڈال کے، اور اس کے اندر تھوڑا سا آپ نے لیموں کا رس ڈال لینا ہے، اور شہد ڈال لیں اسی کے برابر، یہ تینوں چیزیں برابر کر لیں، شہد اور اس کا انڈے کی سفیدی اور لیموں کا رس، یہ تینوں چیزیں مکس کر کے اچھی طرح، تو اس کو چہرے پر لگا لیں ایسے، خاص کر آنکھوں کے نیچے جہاں جھریاں پڑی ہیں یا چہرہ کھچا ہوا ہے اور زیادہ ایسے وٹ پڑ جاتے ہیں، تو آپ نیچے سے اوپر ایسے ایسے مساج بھی کریں ہلکی ہلکی، تو یہ لگاتے لگاتے ہی آپ کے وہ خشک بھی ہو جائے گا نا۔ تو رات کو خاص کر لگا لیا کریں، آنکھوں کے چاروں طرف یا چہرے پر بھی جہاں جہاں ہے، تو اس کو لگا کے سو جائیں، اور اس کو مساج کر کے آپ نے بس رکھ دینا کچھ عرصہ کے بعد، تو اس کے بعد دھو لیں۔ اور کھانے کے اندر آپ مغز بادام، اور اگر اس ہمت ہو کہ تھوڑا سا چلغوزہ استعمال کر لیں، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ نہیں تو آپ رات کو ایک حلوہ سا بنا لیں خشخاش کا، خشخاش دھو کر اچھی طرح اس کو گوٹ لیں، اس کے اندر تھوڑے سے بادام بھی ڈال لیں، اور سبز الائچی ڈال لیں، اور اس کو گوٹ کر اس کو دیسی گھی کا تڑکا لگائیں سبز الائچی کے ساتھ۔ جب تڑکا لگا لیں تو اس کے بعد آپ اس کو دودھ ڈال کے پکائیں، اور شہد ڈال کے اس کو کھا لیں، صبح کھا لیں، اگر رات کو کھانا نہیں کھانا تو یہ استعمال کر لیں، اس کو پی لیں، نہیں تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے چمچ کے ساتھ اس کو کھا لیں، نہیں تو ویسے پتلا سا ہو تو پی لیں۔ صبح بھی استعمال کر سکتے ہیں، رات کو بھی، لیکن خالی پیٹ اس کو استعمال کرنا ہے تاکہ اس کو ہضم ہونے میں اچھی طرح آسانی رہے۔ لیکن اس کے استعمال کرنے کے بعد یہ جو آپ کھیر سی بنائیں گے، تو اس کے 2 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے تک آپ نے نہ کوئی چیز کھانی ہے نہ پینی ہے، اور اسی کو استعمال کریں، اور انشاءاللہ آپ کا دیکھیں چہرہ بھی تر و تازہ اور بہترین جسم اور خوبصورت جلد ہو جائے گی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے اور آپ کو صحت عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔